گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون اینڈ گڈ ایوننگ، یہ سب کس کے جملے ہیں؟ یقیناً یہ یہودیوں کے جملے ہیں اور انگلش جملے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ جو انگریز ہوں یا جو یہود و نصارہ کے متبع ہوں وہ ان الفاظ کو استعمال کریں۔ مذہب اسلام میں نہ تو گڈ مارننگ ہے اور نہ ہی گڈ آفٹرنون ہے اور نہ ہی گڈ ایوننگ ہے۔ کمال دیکھیے آپ، صبح دوپہر شام کے لیے 3 کلمات 3 جملے استعمال کیے گئے، لیکن مذہب اسلام نے ہم اور آپ کے لیے جو ایک جملہ دیا ہے کوئی حد نہیں ہے، وہ لامحدود ہے۔ گڈ ایوننگ، رات اس کی ایک حد ہو گئی۔ گڈ آفٹرنون، دوپہر سے لے کر شام تک اس کی ایک حد ہے، اور گڈ مارننگ صبح سے لے کر دوپہر تک اس کی ایک حد ہے۔ یہ جملے کس کے؟ یہود و نصارہ کے، لہٰذا یہود و نصارہ ہی ان جملوں کو استعمال کریں، یہ ان کے لیے ہیں۔ ہم اور آپ اہل اسلام کے لیے مذہب اسلام نے بڑا پیارا جملہ دیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لفظ سلام میں اتنی وسعت ہے کہ اس میں کوئی حد نہیں ہے کہ تم پر صبح میں سلام ہو، دوپہر میں سلام ہو یا رات کو سلام ہو، لامحدود۔ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت ہو، کب تک ہو، کتنی ہو، کہاں تک ہو، کوئی اس کی حد نہیں ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہود و نصارہ کے طور و طریقے کو چھوڑے، اور مذہب اسلام نے جو ہم اور آپ کو عطا کیا ہے، مذہب اسلام نے جو ہم کو طور و طریقہ دیا ہے، سلیقہ دیا ہے، جو بہترین نایاب کلمات دیے ہیں لفظ سلام کے، انہیں اپنانا چاہیے۔ اسی طریقے سے ویلنٹائن ڈے، 14 فروری، کس ڈے، روز ڈے، مدرس ڈے، فادرس ڈے، یہ سارے جملے یہود و نصارہ انگریزوں کے ہیں، تو انہیں کون استعمال کرے گا یا کون منائے گا؟ روز ڈے، کس ڈے، مدرس ڈے، فادرس ڈے، ویلنٹائن ڈے کون منائے گا؟ یہی یہود و نصارہ منائیں گے۔ یہ ان کے اپنے جملے ہیں، ان کے اپنے معاملات ہیں۔ مذہب اسلام کے اندر 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے یا اس کے علاوہ روز ڈے، فادرس ڈے، مدرس ڈے، کس ڈے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مذہب اسلام نے اگر ہمیں کچھ دیا ہے تو وہ اتنا عظیم الشان ہے کہ یہ جملے یا ان کے جملوں کے تحت آنے والے پروگرام، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ سال میں ایک مرتبہ یہ لوگ فادرس ڈے مناتے ہیں، باپ کی اچھے سے خیر خواہی کرتے ہیں۔ سال میں ایک مرتبہ مدرس ڈے مناتے ہیں، ماں کو پیار دیتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں۔ لیکن مذہب اسلام نے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے لیے سال میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ سال کے 360 مہینے کے سارے دن، ہفتے، ہر لمحہ، ہر آن قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو یہ بہتر یا سال میں ایک مرتبہ آپ فادرس ڈے یا مدرس ڈے منا کر کے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد ماں کہاں جاتی ہے، باپ کا کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں پتا۔ لیکن مذہب اسلام کی پاکیزگی دیکھیے، مذہب اسلام کا ایک امتیازی شان اس کی دیکھیے کہ اس نے اپنے ماننے والوں کے لیے سال میں صرف ایک مرتبہ والدین کے حقوق ادا کرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ سال کے سارے دنوں، ہر مہینہ، ہر ہفتہ، ہر لمحہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ انہیں اف بھی نہ کہو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ مذہب اسلام ہے۔ تو ہمیں فادرس ڈے نہیں منانا ہے، مدرس ڈے نہیں منانا ہے۔ اگر منانا ہے تو ہمیں ہر روز، ہر لمحہ منانا ہے۔ ہمیں ہر لمحہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ مذہب اسلام کی جو شان ہے، مذہب اسلام نے جو ہمیں
حکم دیا ہے ہم اس کے حکم کے مطابق چلیں گے تو یقیناً ہمارے والدین کی رضا میں رسول کائنات کی رضا اور رسول کائنات کی رضا میں خدا کی رضا ہے، اور جب خدا راضی ہو جائے گا تو دنیا اور آخرت سب کو سنور جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 14 فروری کے دن کس قدر ماحول خراب ہوتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے جو منایا جاتا ہے یہ ہم اور آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن علماء اہل سنت کی یہ کوشش ہے کہ 14 فروری کو اب ویلنٹائن ڈے نہیں منایا جائے گا بلکہ حجاب ڈے منایا جائے گا۔ ہماری مسلم خواتین، ہماری پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنیں حجاب کو فروغ دیں گی، خود بھی حجاب اپنائیں گی، اپنی بیٹیوں کو حجاب دیں گی، ہم اپنی بہن بیٹیوں کو حجاب دیں گے اور انہیں حجاب میں دیکھیں گے اور بتائیں گے کہ مذہب اسلام کی شان و شوکت یہ ہے۔ مذہب اسلام خرافات کا حکم نہیں دیتا ہے، مذہب اسلام بے پردگی کا حکم نہیں دیتا ہے، مذہب اسلام بے شرمی اور بے حیائی کو فالو کرنے کے لیے نہیں کہتا ہے۔ تو اے میری قوم کے نوجوانوں اور اے میری قوم کی اسلامی ماں اور بہنوں، مذہب اسلام کے اصولوں کو اپنائیے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو چنیے گا، دنیا میں بھی عزت کی زندگی ملے گی اور آخرت میں بھی عظیم الشان مقام و منصب حاصل ہوگا۔ آج وہ خواتین چیختی چلاتی ہوئی نظر آتی ہیں جنہوں نے مذہب اسلام کو پس پشت ڈال دیا، مذہب اسلام کو چھوڑ دیا، تھوڑے سے روپے پیسے کی لالچ میں آ کر، جوانی کے جوش میں آ کر انہوں نے اپنی دین کو چھوڑا، مرتدہ ہو گئیں اور دوسرے دین کو اختیار کیا۔ لیکن ان لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا یہ کوئی دبی چھپی بات نہیں ہے۔ اپنے دین میں رہو، اپنے گھر میں رہو، آدھا لقمہ کھانا کھاؤ، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرو۔ کیا جواب دیں گی اگر حضرت فاطمہ الزہرا نے پوچھا کہ تم نے واقعی میری کنیز بن کے اپنی زندگی گزاری؟ کیا تم نے اپنے سر کو دوپٹے سے ڈھانپ کر کے رکھا تھا؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اگر سوال کر لیا تو اے میری قوم کی شہزادیوں بتاؤ کیا جواب دو گی؟ اس لیے پردے کو لازم پکڑ لو، باحیا بن کر رہو، اللہ اس کے رسول کا خوف رکھو۔ یقیناً رب کی بارگاہ میں ہم اور آپ سب کو حاضر ہونا ہے۔ قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کا اندھیرا، اس کی تاریکی برحق ہے۔ انسان کا مال و دولت اس کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے اعمال جائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم 14 فروری حجاب ڈے کے طور پر منائیں گے، بلکہ 14 ہی نہیں پورا سال اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو حجاب میں رکھیں گے۔ اے میری قوم ملت کی خواتین، آپ بھی اپنی یہ ذمہ داری کر لیں اور یہ عہد کر لیں کہ ہم اپنی حجاب کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، بے پردہ نہیں نکلیں گے۔ یقیناً اللہ اس کے رسول کی سچی محبت جس خاتون کے دل میں ہوگی تو وہ باحیا خاتون بن کر کے رہے گی، کنیز فاطمہ بن کر اپنی زندگی گزارے گی۔ محترم ناظرین، اس کے تعلق سے مفتی اشرف جیلانی صاحب کی آپ اس ویڈیو کو سماعت کیجیے گا۔ آپ خواتین سے عہد لے رہے ہیں کہ وہ نقاب کو، حجاب کو، پردے کو لازم رکھیں۔ سنیے گا، ذرا غور سے سنیے۔ آج کے بعد جب تک زندہ ہے حجاب خود بھی پہنیں گے اور اپنی بیٹیوں کو بھی پہنائیں گے۔ عہد کیجیے، ارادہ کیجیے، عزم مسلم کیجیے، ہم جب تک زندہ ہیں حجاب پہنیں گے بھی، حجاب بیٹیوں کو بھی دیں گے، بہنوں کو بھی دیں گے، ہر گھر میں حجاب پہنچائیں گے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے ہم عاشق رسول، رسول کے غدار نہیں، وفادار ہیں، ہم وفادار ہیں۔ ہماری غلامی کو آزمانے کی کوشش نہ کی جائے، ہم رسول کے وفادار بھی ہیں اور اس ملک کے قانون کے وفادار بھی ہیں، ہم ہندوستان کی تاریخ کے وفادار بھی ہیں۔ ارے جب بڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، جب بڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، ارے ہم بھی تعمیر وطن میں برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو
अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम, हमने जो मिशन शुरू किया है हमें हमारे मिशन में कामयाबी अता फरमाए और हमारी तमाम इन माँ और बहनों ने जहाँ जो वास्ते मुसम्मत किया है हिजाब का, उस पर हमेशा कायम रहने की तौफीक अता फरमाए।